اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کو قائم کیسے رکھیں۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو کی ہے کامیابی کے لیے وہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو، یعنی آپ ایک یقین کے تحت زندگی گزاریں، اور وہ یقین آپ کے اپنے جو مقصد زندگی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ آج کل مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ تو بات یہ ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے، ظاہر دنیا پہ ہے، باطن پہ ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے، باطن پر یقین کوئی اس کی طلب ہی نہیں ہے، خواہ وہ ریڑھی والا ہو یا آپ کا جو بھی ہو، بڑے سے بڑا، بظاہر بڑے سے بڑا، بڑا تو اللہ ہے نا، لیکن بظاہر مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص باطن پر، یعنی کسی شخص کی توجہ باطن پر نہیں ہے اور نہ وہ باطن پر توجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آلریڈی ایک چیز پر یقین کر لیا ہے، جو ظاہر ہے ہمارا یقین اس پر ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھ لیں، آپ کے بچے ہیں، آپ خود ہیں، یہ عام طور پہ ظاہر پر یقین ہے، ظاہر ہی کی ڈیمانڈ ہے ہمیں۔ بچہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہے، والدین کہتے ہیں میں نے بچے کو پڑھانا ہے، اور بچے کی آپ دیکھیں نا، والدین، یہ میں ایسی بات کروں، والدین کی ساری توجہ بچے کے ظاہر پر ہوتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ یعنی وہ یقین آپ دیکھیں نا کس حد تک ہے ہمارا ظاہر پہ۔ تو یہ تو اس میں اب اللہ پہ یقین کا مطلب ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پہ تو یقین نہیں ہے، ظاہر پر، اور ظاہر پر ہی ہم یقین رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ظاہر کو اگنور کر کے باطن پر یقین کر لیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی چیز تکلیف دہ ہے اور نقصان دہ بھی ہے ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، ہمارا پھر مطلب ہی کیا ہو گیا؟ عام طور پر آزادی، ایک تو آزادی چھننے کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ جو آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ میری تو آزادی ختم ہو جائے گی۔ پھر باطن پر یقین کی کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یقین ہے آلریڈی، ظاہر پر ہے، ظاہری، ظاہر 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 ظاہر، بس اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں وہ ہے ہی نہیں، مطلب وہ۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے، ہم بات کر رہے ہیں یقین کی کہ قائم کیسے رکھیں۔ تو عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو ظاہر پر یقین ہے، اور یہ اس درجے میں ہے کہ کوئی چیز ہم سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ باطن کے متعلق کوئی چیز سوچنے کے لیے یا اس کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہاں، بحث کے طور پہ ہم کر لیں گے، بحث، یاروں دوستوں کی روح پہ بحث کرنے لگیں گے، کبھی کیا کبھی کیا، فضول سی چیزیں۔ تو بحث کے لیے ہم بعض اوقات، بحث برائے بحث کے لیے نہیں، حقیقت میں ہم باطن کو جاننا بھی نہیں چاہتے، اور یقین تو پھر دور کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں مسجدوں میں یہ بات نہیں ہوتی، ممبر سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسی بات چیت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو بڑا ٹائم ہے نماز میں، ابھی تو خطبہ ہو رہا، وعظ ہو رہا ہوگا، اور وہ تو ہم سن چکے ہیں کافی مرتبہ۔ تو آخر میں آپ دیکھیں مسجد بھرتی ہے، آخری 10 منٹ عام طور پہ۔
تو بہرحال یہ بات مطلب یہ ہے کہ پریشان کن ہے کہ اس حالات میں ہم جو داعی ہے وہ پھر کیا کرے. لیکن بہرحال پھر بھی بات کرنی پڑتی ہے. یقین موضوع کیا ہے, یقین کو قائم کیسے رکھیں؟ اول تو یہ ہے کہ آپ, جیسا کہ میں نے کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر پہلے یقین پیدا کریں, اپنے اوپر یقین پیدا کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کون ہوں. کم از کم انسان یعنی اپنا تو خیال رکھتا ہے نا, رکھنا چاہیے. آپ بیمار ہوتے ہیں تھوڑے سے اور پھر جلدی جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی کا سوچتے ہیں کیا دوائی ہے یہ وہ. آپ کے ساتھی بھی سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ میرا دوست ہے, اس کو یہ تکلیف ہے. تو باطن کو ہم اپنے باطن کو بھی, اپنے آپ کو بھی جاننا نہیں چاہتے. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے نا. ظاہر پر یقین ہے اور اپنے ظاہر میں ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ میں, یہ میری بیوی, یہ میرے بچے, یہ میرا گھر, یہ ہمارا کاروبار, اینڈ دیٹس آل. اور پلاننگ جو ہے وہ ظاہر کی ہے. ایک مکان بنائیں گے, یہ تو پرانا ہو گیا ہے گھر. ایک مکان بنائیں گے, بڑا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, پھر نقشے بنتے ہیں, اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, باتھ روم اتنا ہے, کچن ایسا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو دیکھیں, اپنے اوپر پہلے یقین پیدا کریں, اس کے بارے میں سوال کریں کہ میں کون ہوں, میری حقیقت کیا ہے, مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نہیں کرتے, کرنے چاہیے. کیونکہ اس کا جو دنیا ہے یا جو ہم اس دنیا میں موجود ہیں, اس کا ایک نتیجہ اچھا یا برا ضرور ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کی سوچ, آپ کا جو نظریہ ہے, آپ کا جو عمل ہے, یقیناً آپ کا عمل آپ کے نظریے اور سوچ کے مطابق ہوگا. اگر آپ کا ظاہر پر یقین ہے تو آپ کا عمل پھر ظاہر کے لیے ہوگا. اور ظاہر کے لیے جب آپ زندگی گزاریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون, کہ جس طرح تم زندگی گزارتے ہو نا, یعنی جس نظریے پہ تم زندگی گزارتے ہو اسی نظریے پہ تمہاری موت آئے گی, اور جس نظریے پہ تمہاری موت آئے گی اسی نظریے پر تم روز محشر اٹھائے جاؤ گے. تو سورہ زمر میں اس کا یعنی اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو قرآن پاک بہت سی آیات ہیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں قیامت کے دن جب یہ سارا ہم لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو دو گروہ میں اللہ تعالیٰ بانٹ دے گا ہمیں. ایک متقیوں کا ہوگا, تقوی والوں کا, اور ایک منکرین حق کا ہوگا. ان دو گروہ میں آج کل تو مکس اپ ہے نا سارا, کوئی پہچانتا ہی نہیں. آپ نے بھی سوال کیا کہ بھئی وہ کہاں ہیں وہ لوگ. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں, وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہے ہی نہیں, وہ کہاں ہیں, پیران پیر صاحب کہاں ہیں اور خواجہ صاحب کہاں ہیں, لہٰذا ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا اچھے لوگ نہیں رہ گئے. تو قرآن میں سورہ زمر کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دو گروہوں کو, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ وضاحت سے ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ, ان میں میں امتیاز پیدا کر دوں گا. ایک تقوی والے لوگ ہوں گے, وہ الگ ہوں گے, اور جو کافر ہیں, کافر کا مطلب ناشکرا, جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور زندگی ظاہر کے لیے گزار دی, یہ کافر ہے قرآن کی زبان میں. ہم تو کہتے ہیں کافر کی کوئی خاص شکل ہوگی نا, ہم تو کافر نہیں ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہتے, اور کوئی کہے تو بس وہ تو پھر ہم اشتعال میں آ جاتے ہیں, تم نے مجھے کافر کہا. کہتے بھی نا پشتوں میں ایک کافرہ. تو یہ ہے کہ بہرحال اس پہ ابھی بات کریں گے ایک وقت کے بعد.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم